بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر بات کریں اقسام الکلام کی، کلام کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو اسم، فعل، حرف، ناؤن، ورب، پریپوزیشنز۔ فعل میں ہم نے جو پڑھا اب تک وہ ثلاثی مجرد کے افعال تھے، جس کے روٹ لیٹرز 3 ہوتے ہیں، اور ثلاثی مزید فی جس کے روٹ لیٹرز 3 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ مگر اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تھا فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی جو گزری ہوئی بات، پاسٹ فارم، اور فعل مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر کی جو فارم ہے وہ اب تک ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم ایک نیا باب کھول رہے ہیں اور وہ ہے فعل امر، جسے کہتے ہیں کمانڈ، کوئی آرڈر دینا یا کمانڈ دینا کہ یہ کام کرو۔ تو اس کا ٹیبل کیسے بنے گا، یہ الفاظ کیسے ہوں گے، قرآن پاک میں یہ کتنی بار ہے، کہاں کہاں ہے۔ تو ایک پیج میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، یہ نظر کیجیے اس پر۔ افعال الامر فی القرآن، قرآن پاک میں جو فعل امر آئے ہیں وہ تقریباً 1848 بار تقریباً کم و بیش آئے ہیں۔ ایتی فأتی، ایتنا فأتنا، فأتو وأتو، ایتو فأتونا، ایتونی وأتونی، فأتوہن۔ اس سے آگے آپ چلتے جائیں جناب، یہ تو ایک ہی فعل اتا یاتی کے ہیں۔ انہوں نے چونکہ حمزہ سے شروع کیا، اس کے بعد یعنی محمود سے شروع کیا، خود، خودھا، خذو، وخذو، فخذوہ، خذوہ، فخذوہم، وخذوہم۔ پھر اس کے بعد نیا لفظ آ جاتا ہے آپ کے پاس کلو، فکلو، وکلو، کلی، فکلی، وامر، آمن، آمنو، فآمنو، فأوو۔ اس طریقے سے ہم آگے آگے چلتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں آپ کو یہ بہت آسان لگے گا۔ جیسے یہاں ہے آپ کے پاس لفظ وسبح، اور تسبیح کرو۔ فسبح تو تسبیح کرو، سبح تسبیح کرو، فسبح ہو تو اس کی تسبیح کرو، وسبح ہو اور اس کی تسبیح کرو، سبحو تم سب تسبیح کرو، وسبحوہ اور تم سب تسبیح کرو اس کی۔ تو ایک لفظ قرآن پاک میں مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں آگے چلوں مزید، اطیعوا تم سب اطاعت کرو، واطیعوا اور تم سب اطاعت کرو، یا وعبد اور عبادت کرو، فعبد تو عبادت کرو، فعبدنی میری عبادت کرو، فعبدوہ اس کی عبادت کرو، اعبدو تم سب عبادت کرو، وعبدو اور تم سب عبادت کرو، فعبدو پس تم سب عبادت کرو۔ یہ اس طریقے سے ایک چلتا رہے گا سلسلہ، لیکن آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ کیا تبدیلی کریں کہ یہ فعل امر بن جائے۔ تو اس کے لیے جو میں نے آپ سے آج سلائیڈ شیئر کی تھی اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو بیسیکلی فعل امر جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو کسی بھی کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ سامنے والے شخص کو دیا جاتا ہے۔ تو ماضی میں تو ہم نے 6 پڑھے تھے نا، سمع، سمعو، سمعتا، سمعتم، سمعتو، سمعنا۔ سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا۔ فعل امر میں جو ہے وہ غائب کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس کو ہم کسی چیز کا آرڈر کیسے دیں، اور اپنے آپ کو بھی آرڈر نہیں دے سکتے۔ تو رہ کون گیا؟ کون باقی رہا؟ جو سامنے سامنے، سامنے انتا اور انتم، انتا اور انتم۔ تو فعل امر بیسیکلی انہی دو کے لیے ہے، ایک سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے اور ایک سیکنڈ پرسن پلورل کے لیے، دیٹس اٹ، بس یہی فعل امر ہے۔ اس میں 6 کا ٹیبل نہیں ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ صرف 2 ہیں۔ تو مذکر کے لیے 2 ہیں اور مؤنث کے لیے 2 ہیں بس۔ تو اب یہ میں آپ سے سلائیڈ شیئر کرتا ہوں۔ تو آج جو میں نے آپ سے سلائیڈ شیئر کی فعل امر کے لیے، فعل امر، فعل الامر ثلاثی مجرد، فعل الامر ثلاثی مجرد مذکر۔ جب باب فتح یفتحو سے ہو تو اس کی مثال ہے اجعل
اجعلو، اجعل یو میک، اجعلو یو آل میک، تو بنا تم سب بناؤ، افتح آپ کھولیے، افتحو آپ سب کھولیے، افتح آپ کھولیں، افتحو آپ سب کھولیں، اجعل آپ بنائیے، اجعلو آپ سب بنائیے۔ تو اس کے سٹارٹ میں حمزہ مکسور ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، پہلی بات، اور اس کی جو اینڈنگ ہے وہاں پر سکون ہے، وہ ساکن ہے۔ تو یہ فارم آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اجعل میں پہلا حمزہ مکسور ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہے اور لام ساکن ہے، پھر اسی کو آگے واو لگا دیجئے، واو کی مناسبت سے اس سے پیچھے والے حرف کو پیش دے دیجئے تو ہو گیا اجعلو۔ انصر آپ مدد کرو، انصرو آپ سب مدد کرو۔ یہاں پر ہم نے حمزہ کے اوپر پیش لگایا، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ شروع میں زیر کیوں ہے اور یہاں پیش کیوں ہے۔ اضرب، الف کیوں ہے؟ اضرب اینڈ میں الف تو لکھنے کے لیے ہے، وہ لکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ واو مدہ ہے، کھینچنا ہے۔ اضرب تو مار، اضربو تم سب مارو، اسمع تم سنو، اسمعو تم سب سنو۔ اب یہ چار ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے جو مشہور ہیں۔ یہاں باب فتح یفتحو میں زیر آ رہا ہے، اور ضرب یضربو کے نیچے میں بھی زیر ہے، اور سمع یسمعو میں بھی زیر ہے، یعنی اسمع، اضرب، اجعل۔ فقط نصر ینصرو کے اندر جو ہے وہ حمزہ پر پیش ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فعل مضارع کا جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے اس کے اوپر اگر پیش ہے تو اس کے فعل امر کے حمزہ کو بھی اس کی مناسبت سے پیش دیں گے، اور اگر فعل مضارع کا سیکنڈ لاسٹ کلمہ اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو ان دونوں کنڈیشن میں فعل امر کا جو حمزہ ہے اس کو زیر دیں گے۔ تو یہ قاعدہ، یہ قانون، یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ جہاں، چونکہ آپ نے یہ فعل مضارع تو پڑھ لیے ہیں اس کے، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ پیش دیں گے، اور یہاں ضرب یضربو، سمع یسمعو اور فتح یفتحو میں زبر دیں گے۔ میں وہ بک آپ کے سامنے کھول لیتا ہوں تاکہ مزید اور کلیئر ہو جائے۔ یہ باب فتح یفتحو، اس کا فعل امر دیکھیے اس طرح ہوگا: افتح تم کھولو، ابعث تم بھیجو، اجعل تم بناؤ، اجمع تم جمع کرو، اذهب چلو جاؤ یہاں سے، ارفع اٹھاؤ، اسحر تم جادو کرو یا صبح کرو، اصلاح تم اصلاح کرو، العن لعنت کرو، امنع منع کرو، انفع نفع دو۔ ان سب کی جو جمع ہے وہ کیسے بنے گی؟ اسی کے آگے واو لگا دیجئے، ارفع ارفعو، اسحر اسحرو، العن العنو، امنع امنعو۔ تو جو ہم نے وکیبز پڑھی ہیں ان کو ریوائز کرنے کا ایک موقع بھی مل گیا۔ تو آج ہم یہ چاروں ابواب مکمل کرتے ہیں، فتح یفتحو بھی، اور اس کے بعد کا جو ہے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، نصر ینصرو۔ نصر ینصرو میں دیکھیں پیش آ گیا، انصر، چونکہ ینصرو پر پیش ہے صاد پر تو اس کے حمزہ پر بھی پیش ہے۔ ابلغ تم پہنچو، ابسط تم پھیلاؤ، اترک چھوڑ دو، احشر جمع کرو، احکم فیصلہ کرو، اخرج نکلو، اخلد ہمیشہ رہو، اخلق کریٹ کرو، ادخل داخل ہو جاؤ، اذکر ذکر کرو، ارزق رزق دو، اور اسجد سجدہ کرو۔ اسجدو تم سب سجدہ کرو، فسجدو تو تم سب سجدہ کرو، وسجدو اور تم سب سجدہ کرو، اشکر شکر کرو، اصدق سچ بولو، اعبد عبادت کرو، افسق نافرمانی کرو، اقتل قتل کرو، اقعد بیٹھ جاؤ، اکتب لکھو، اکتم چھپاؤ گواہی چھپاؤ، اکفر کفر کرو معاذ اللہ،
امکر مکر کرو، انظر نظر کرو، اور انفخ سانس لو۔ جب ادرب میں آئیں گے، ضرب یضربو میں آئیں گے، تو اب چونکہ اس کے را کے نیچے زیر ہے، سیکنڈ لاسٹ جو کلمہ ہے فعل مضارع کا اس میں زیر ہے، اسی کی مناسبت سے فعل امر کے حمزہ میں بھی زیر ہے۔ تو ادرب مار، احمل اٹھاؤ، اسبق آگے بڑھو، ارجع لوٹو، اصبر صبر کرو، اظلم ظلم کرو، اعرف ریکگنائز کرو، اعقل عقل کرو، اغفر مغفرت کرو۔ اللہم رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اللہم رب اغفر لی۔ تو وہاں یہ والا جو حمزہ ہے، جب پیچھے سے کوئی بات اگر آ رہی ہو تو پھر وہ یہاں سے ٹچ ہو جاتی ہے، اس حمزہ کا اعراب پھر نہیں پڑھا جاتا۔ تو جو فعل امر کا حمزہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حمزہ وصل ہے۔ یہ حمزہ کیا یہ کہلاتا ہے؟ حمزہ وصلیہ۔ یہ حمزہ اس لیے ہے کہ اگر میں اس حمزہ کو ہٹا دوں تو میں صاد سے پڑھنا اسٹارٹ نہیں کر سکتا۔ کیسے پڑھوں گا؟ صبر صبر، آواز بنے گی نہیں، تو مجھے ایک ورڈ چاہیے جس کے اوپر کوئی حرکت ہو تاکہ میں اس کو پڑھ سکوں، اصبر اغفر۔ لیکن اگر مجھے اس سے پہلے لفظ مل جائے یا رب، تو یا رب اغفر، با کی جو زیر ہے وہ میں اس غین سے جوڑ دوں گا، اب مجھے اس حمزہ کی ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ جو حمزہ ہے بیسکلی یہ حمزہ وصلیہ ہے، یعنی صرف ابتدا کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ملانے کے لیے، اور جہاں ملانا میرے لیے بغیر حمزہ کے آسان ہو جائے گا تو وہاں میں فقط اس کو لکھوں گا لیکن اس کو پڑھوں گا نہیں۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، با کو ڈائریکٹ غین سے ملا دیا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد باب سمع یسمعو ہے۔ اسمع سنو، احزن، اب دیکھیے اسمع کے اوپر میم کے اوپر زبر اس لیے کہ یسمعو کے اوپر زبر ہے، تو بیسیکلی فعل امر جو بنتا ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کی یا کو ختم کر دیتے ہیں اور یہاں حمزہ لگا دیتے ہیں۔ یا کو ختم کیا اور حمزہ لگایا تو اب سوال ہوا کہ اس حمزہ کو اعراب کون سا دیں؟ تو اس حمزہ کو ہم دیں گے زیر، اور اگر باب نصر ینصرو ہوگا تو اس حمزہ کو دیں گے پیش۔ باقی یسمعو سے ہو گیا اسمع، اور آخر کو ساکن کر دیں۔ اسمع سنو، احزن غمگین ہو جاؤ، احسب گمان کرو، احفظ حفاظت کرو، اخسر خسارہ کرو، ارحم ارحم رحم کرو، رب ارحم پروردگار رحم فرما، رب ارحم اے اللہ رحم فرما، اشہد گواہی دو، اعلم جان لو، فاعلموا جان لو، تم سب جان لو، اعمل عمل کرو، اور افقہ انڈرسٹینڈ کرو، اور افرح خوشیاں مناؤ، اور اکرہ مکروہ جانو، اور البس ٹو اسٹے ٹو ریمین یہیں پر ہی رہو۔ تو یہ میں نے آپ کو کچھ سنایا، اب آپ کچھ سنائیں تو پھر اس کے بعد میں قرآن پاک کے پیج جہاں قرآن پاک کے جو فعل امر ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ چلے تو سنائیے ون بائی ون، یعنی یہ دو دو کلمے ہی ہیں نا، تو پڑھتے جائیں بس۔ ذوالقرنین سے شروع کرتے ہیں۔ افتح افتحوا، ابعث ابعثوا، اجعل اجعلوا، اجمع اجمعوا، اذهب اذهبوا، ارفع ارفعوا، اسهل اسهلوا، اصلح اصلحوا، الان الانوا، امنع امنعوا، انفع انفعوا۔ ماشاء اللہ۔ فراز بھائی آپ نیکسٹ پیج نصر ینصرو کا، اس کے جب آپ یہ لفظ کہہ رہے ہو نا تو اس کے معنی بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ کہیں بھی کوئی معنی بتانا پڑے تو آپ فوراً بتا سکیں۔ جی جی بسم اللہ۔ انصر انصر، انصر تم مدد کرو، انصرو تم سب مدد کرو، صحیح، ابلغ تم پہنچو، ابلغو تم سب پہنچو، ابسط تم پھیلاؤ، ابسطو تم سب پھیلاؤ۔ چلیں اب اس کی پریکٹس کے بعد قرآن پاک کی آیات میں، قرآن پاک میں جہاں جہاں فعل امر آیا ہے، تو قرآن پاک میں کہاں کہاں فعل امر آیا ہے، تقریباً جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ 1400 کچھ مقامات ہیں جہاں پر آیا ہے، جس میں فعل ثلاثی مزید فی کے بھی ہیں اور ثلاثی مجرد کے بھی ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو پریکٹس کی ہے چونکہ وہ ثلاثی مجرد کی ہے، اس لیے میں وہ سلیکٹ کرتا جاؤں گا اور آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس اوپر سے شروع کرتے ہیں۔
یہ آ گیا اجعل. یہاں سے ترجمہ کرنا شروع کریں یہاں تک کوئی ایک. پہلی پریکٹس میں کر لیتا ہوں پھر آپ کس طرح کریں گے. دیکھیں اجل اجعل جی تم بناؤ, وجعل اب واو بھی آ گیا نا تو واو کا بھی ترجمہ میں ایڈ کروں گا. وجعل اور تم بناؤ, فجعل تو تم بناؤ, وجعلنا اور بنا ہمیں, وجعلنا اور بنا ہمیں, اجعلنی مجھے بنا, اجعل تو بنا, نی مجھے, وجعلنی اور تو بنا مجھے, وجعلہ اور تو بنا اس کو, وجعلو اور تم سب بناؤ, اجعلو تم سب بناؤ. دیکھ رہے ہیں کیا جو فرق ہوا اس انداز میں. آپ اس کا کریں اجتنبو تم سب اجتناب کرو, یہاں سے لے کر یہاں تک. ذوالقرنین بھائی جی اجتنبو تم سب استدار کرو, اجتناب, اجتناب مطلب بچو, اجتناب کرو تم سب بچو, تم سب بجا وجتنبو تم سب اور تم وجتنبوہ وجتنبو اور تم اجتناب کرو اس سے, صحیح, فجتنبو بس تم سب اجتناب کرو, اس سے, فجتنبو بس تم سب اس سے اجتناب کرو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جاہد تم جہاد کرو, وجاہدہم اور تم سب جہاد کرو اس سے, وجاہدو اور تم سب جہاد کرو, اور اجہرو تم سب اونچی آواز سے کرو پڑھو. عجیبو اور استجیبو یہ ابھی ہم نے ابواب پڑھے نہیں ہے نا, تو میں ڈھونڈتا ہوں ثلاثی مجرد کے ابواب جو اب ہم پڑھ چکے ہیں. جیسے احفظ, احفظو ہم نے پڑھ لیا ہے تو یہ, اور احشر بھی پڑھ لیا ہے, تو اس کا ترجمہ کریں وَأَحْسِن وَأَحْسِنُوا احشروا وَاحْفَظُوا. جی کون کریں گے؟ وَأَحْسِن. جی آپ کر لیں زاہد صاحب, کو بات نہیں. مشکل آپ کر لیں. وَأَحْسَنُوا وَأَحْسِنُوا اور اچھا کرو, وَأَحْسِنُوا اور تم سب اچھا کرو, صحیح. احشروا 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 چونکہ حشر یحشرو ہے نا, حشر یحشرو, تو اس شین کے پیش کی وجہ سے حمزہ کو بھی پیش لگے گا. احشرو تم سب جمع احشروا کرو, تم احشروا تم سب جمع کرو, واحفظوا واحفظوا حمزہ نہیں پڑھیں گے, واحفظوا. واحفظوا اوکے, واحفظوا اور تم سب حفاظت کرو. حافظو کا بھی مطلب یہی ہے کہ تم سب حفاظت کرو. اچھا یہاں سے کریں احکم سے لے کے احکم اور فحکم. بلال بھائی احکم حکم کرو, ہوں اور فحکم اور پس حکم کرو. بس حکم کرو. آپ کو لگ رہا ہے جیسا قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان آتا ہے یہ وہی الفاظ ہیں؟ جی. فراز بھائی آپ اس کے کرے گا اخرج سے لے کے یہ جو پوری اس کی سیریز ہے یہاں تک. اخرج تم نکلو, فخرج تم پس تم نکلو, اخرجو تم سب نکلو, اخرج میں نہیں, یہ مجھے یہ والا ہے اخرجنا, تو اخرجنا. نکال. یہ باب فعال ابھی نہیں پڑھا ہم نے. اخرجنا باب تو فعال میں یہ ہوتا ہے نا کہ نکالنا, نکلنا نہیں بلکہ نکالنا. تو صحیح تو صحیح. نکال ہمیں. اخرج تم نکالو, اخرج نہ تم ہمیں نکالو, صحیح وَأَخْرِجْنِي اور تم مجھے نکالو, صحیح اخرجو تم سب نکالو, صحیح وَأَخْرِجُوهُمْ تم سب ان کو نکالو, ان سب کو نکالو, صحیح. اخرجوہم تم ان سب کو نکالو. ماشاء اللہ. اب دیکھیں یہ کون سا ثلاثی مجرد کا ہے اور کون سا باب فعال ہے. کیسے فرق ہوا کہ اخرج اور فخرج اور اخرجو ان سب پر جو الف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ڈلی ہوئی, ہاں نہیں, کیونکہ بس وہ یہی پہ کنفیوژن ہوئی تھی. ہاں کہ یہ جو ہے نا اس پر کوئی حرکت نہیں ڈلی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے خرج یخرجو سے, اور اس کے اوپر حرکت اس لیے نہیں ڈلی ہوئی کہ کوئی یہ گر جائے گی اگر اس کے پیچھے کوئی بھی لفظ لگے گا تو.
جبکہ یہ باب افعال کا ہے، اخرج اخرجنا، تو یہ باب افعال کا حمزہ یہ نہیں کرے گا، واخرجنی اخرجو، اور باب افعال میں جب خرجہ کا یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب نکلنا نہیں بلکہ اس کا مطلب نکالنا ہوتا ہے. تو یہ ہے اخرج تو ہمیں تو نکال، اخرجنا تو ہمیں نکال، اخرجنی اور تو ہمیں نکال یا مجھے نکال. تو یہ آپ نے ماشاءاللہ اچھا اس کا ترجمہ کیا. آگے بڑھتے ہیں. اگر باب افعال والا کسی کو نہیں بھی سمجھ میں آیا نا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کل ہم ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھیں گے. آج ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے، تو میں وہی ڈھونڈ رہا ہوں کہ ہم وہیں پر ہی پہنچتے جائیں جو ہم نے پڑھا ہے، تاکہ جن کو نہیں سمجھ میں آئے تو ان کو یہ نہ ہو کہ ہم آگے کہیں نکل گئے. ادخل ادخل یہ بھی باب افعال ہے. ارجع یہاں سے یہ دیکھیے، ارجع فرجع فرجعنا ارجعوا ورجعوا فرجعوا. ترجمہ کیجئے شفیق بھائی. ارجع 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 اماراتی ایسے بولتے ہیں ارجع، لیکن قرآن پاک میں ارجع. رجوع کرو، ہاں واپس رجوع لوٹو. کرو یا واپس ہو جاؤ، رجوع کرو، ٹھیک ہے. فرجع فرجی پس رجوع کرو، صحیح، فرجی اینا پس رجوع کرو ہماری طرف. بالکل صحیح، ارجعو اور تم سب رجوع کرو، صحیح. ورجعو اور تم سب ورجعوا رجوع، ورجعو تم سب رجوع کرو، صحیح، ورجعو پس تم سب رجوع کرو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس کے آگے جو ہے نا ارجعی، یہ مؤنث کا ہے جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اس کا کیجئے جنہوں نے اب تک نہیں کیا. ورحم ورحمنا ارحمہما. ورحم یہ ارحم ہے بیسیکلی، لیکن واو لگ گیا تو حمزہ کی حرکت چلی گئی. ورحم ورحمنا یعنی ارحمنا. اور جی تم رحم کرو، صحیح اور تم ہم پہ رحم کرو، صحیح. اور ہم عورتوں پہ رحم کرو. نہیں، ارحم تم رحم کرو، ہما ان دونوں پہ. ارحم تو رحم فرما، ہما ان دونوں پہ. ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب. ان کے درمیان میں ایک اور لفظ ہے ہما، وہ دونوں. تو ارحم ہما، الہ العالمین رحم فرما ان دونوں پہ. ان دونوں پہ کن پہ؟ ہمارے والدین پہ. کما ربیانی صغیرہ، جیسا انہوں نے ہماری بچپن میں تربیت فرمائی. تو ارحم ہما، ان دونوں پر رحم فرما. آگے جو میرے پاس لفظ ہے ورزق ورزقنا ورزق ورزقہم، سارے ایک جیسے. جی کون کر رہے ہیں یہاں تک؟ یاللہ. یہ وہ انداز ہے کہ جو ثلاثی مجرد میں فعل امر بنتا ہے اس طریقے سے. ثلاثی مزید فی کا الگ ہے. باب مفاعلہ کا کیسے بنتا ہے اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں. باب مفاعلہ ہوتا ہے بارکا یبارکو، اس کا فعل امر بنے گا بارک، تم برکت دو، تو برکت دے، بارکو تم سب برکت دو. ابصر یہ باب افعال آ گیا. افعال ابصر ابصرو. باب تفاعل میں تصدق تصدقو. باب استفعال میں استأذن استأذنو. اور باب تفعیل کا فعل امر ہوگا بشر، خوشخبری دو، بشرو تم سب خوشخبری دو. جیسے قرآن پاک میں ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. پھر یہ مؤنث کے ہیں جو بھی ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ. اور پھر یہ ضمائر کے ساتھ کہ اجعل اجعلہو اجعل اجعلہم اجعلنی اجعلنا، جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ترجمہ کیا. تو یہ آپ کو سارا، یہ ہمارے بھائی ہیں نا احسن بھائی، انہوں نے یہ ماشاءاللہ بنایا ہے، تو یہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا. تو یہ تقریباً 3 لیسن تک چلے گا. یہ تو سارا کور ہو جائے گا، پورا باب افعال آپ سمجھ لیں گے، مؤنث کا بھی، ثلاثی مزید فی کا بھی، ثلاثی مجرد کا بھی. تو آلموسٹ یوں سمجھیں کہ 50% تو آج آپ نے سمجھ لیا. اب جو وہ پیج ہے جس میں قرآن پاک کی الفاظ ہیں وہ میں آپ سے لنک شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے پریکٹس کرنا
آسان ہو. اتنا ہی رکھتا ہوں, ٹائم ابھی ہمارے پاس باقی ہے, لیکن میں اگر تھوڑا سا ڈوز بڑھاؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہ پچھلا والا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, بلال صاحب ابھی اس جو لیے اس کو یہاں لفظ تک رکھتے ہیں. مزید اگر مثالوں پر غور کریں تو ہے وغفر, تو مغفرت فرما, فغفر, تو مغفرت فرما, اغفر, مغفرت کر. اور یہ پھر الگ شکل شروع ہو جائے گی, وستغفر, تم مغفرت چاہو, یہ الگ ہو گیا, باب استفعال میں چلے گئے. اقرا, پڑھو, اقرؤ, تم سب پڑھو, فقرؤ, پس تم سب پڑھو. قل, کہو, وقولو, تم سب, اور تم سب کہو, قولو, تم سب کہو, فقولو, تو تم سب کہو, قم, کھڑے ہو جاؤ, وقومو, اور تم سب کھڑے ہو جاؤ. اور اقم کا مطلب ہوتا ہے قائم کرو, باب افعال ہے جو ہماری اگلی کلاس ہے. اور پھر اس کے بعد یہ باب استفعال میں کیسے آئے گا, استقم, فاستقم, یہ بھی باقی ہے. انظر, دیکھو, فانظر, پس دیکھو, وانظر, اور دیکھو, انظرنا, ہماری طرف دیکھو, وانظرنا, اور ہماری طرف دیکھو, انظرو, تم سب دیکھو, فانظرو, پس تم سب دیکھو, وانظرو, اور تم سب دیکھو, انظرونا, تم سب ہماری طرف دیکھو, فانظری, پس تو میری طرف دیکھ, نہیں, فانظری, پس تو دیکھ, یعنی عورت کے لیے, اور انظرنی, تو دیکھ میری طرف یا مجھے, انظرنی, نی کا مطلب میں, انظرنی, مجھے دیکھ, فانظرنی, تو مجھے دیکھ, وانتظر, اور انتظار کر, انتظروا, تم سب انتظار کرو, فانتظروا, پس تم سب انتظار کرو, اور وانتظروا, اور تم سب انتظار کرو. فانکحوا, تو تم نکاح کرو, فانکحوہن, تو تم سب نکاح کرو ان سب سے, وانکحوا, اور تم سب نکاح کرو, صرف الفاظ کی حد تک ہے, فانکحوا, اور تم سب نکاح کرو. ہم تو تیار بیٹھے تھے. کہنے کی بات ہے صرف. یہ پریکٹیکل بات کی ہے ہم، الوی نے. ٹھیک ہے. فتوکل, تو توکل کرو, وتوکل, اور تم توکل کرو, توکلو, تم سب توکل کرو, فتوکلو, پس تم سب توکل کرو. تو میں نے چند پڑھ لیے, کچھ سنا دیے, کچھ آپ کو نہیں سنائے, کچھ اس لیے چھوڑ دیے کہ وہ ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں. اور تو یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھیں کہ قرآن پاک کا جو ایک جو وکیبز ہیں اس کو دوبارہ ریویژن کا موقع بھی مل گیا. پاسٹ فارم آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, پریزنٹ فیوچر بھی آپ نے پڑھ لی ہے. اب فعل امر اور کمانڈ فارم بھی جب ایڈ ہو جاتا ہے تو پھر ایک چیز رہ جاتی ہے, فعل نہیں, جس میں چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو. وہ ہو جائے گا تو یہ تمام کے تمام افعال ایک طریقے سے دیکھیں آپ نے تو وہ کور کر لیا اور سیکھ لیا اللہ کے کرم سے, اللہ کی مہربانی سے. بس یہ کہ جتنی اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ اتنا آگے بڑھتے رہیں گے. ابھی بلال بھائی ہم نے کتنے % کمپلیٹ کر لیا ہے کورس؟ اباؤٹ 80%. 40 میں سے 20, آج 24 کلاس ہے نا, سمجھیں کہ 2/3 اچھا, آلموسٹ. 75%. الحمدللہ, نہیں یعنی 65%. 5. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک